بہت شکریہ جناب ڈار صاحب. اور میں شرکائے اور پارٹیز کانفرنس سے معذرت کے ساتھ کہ مجھے جانا پڑا ہے، ورنہ میں نے یہ آج تک میری تاریخ میں یہ بات شامل ہے کہ کبھی آخری مقرر سننے کے بعد میں جاتا ہوں ہمیشہ، لیکن مجبوری ہے. اگر آپ وقت پہ ختم کرنا چاہیں تو میں ابھی اور آدھا گھنٹہ ٹھہر سکتا ہوں، 10-15 منٹ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کافی لوگ باقی ہیں، شاید آپ وقت لے لیں گے. میں لبریشن فرنٹ کی لیڈرشپ، ڈار صاحب، ساجد صدیقی صاحب اور باقی جو سلیم صاحب اور دوسرے دوست ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ یہ گیم کانفرنس طلب کی. دراصل میں نے جب ٹی وی کا ایشو پیدا ہوا تو اس سے پہلے میں نے مظفر آباد میں ایک پارٹی کانفرنس کی تھی، اس میں ہم نے یہ ریزولوشن پاس کیا تھا. وہ کرونا کے درمیان تھی، وہاں پہ کچھ ہمارے ساتھی گئے بھی تھے اور کچھ نے ویڈیو لنک پہ وہاں پہ خطاب کیا تھا. اس میں بھی ہم نے یہ قرارداد پاس کی. پرائم منسٹر موجود تھے وہاں پہ، سردار عتیق خان صاحب موجود تھے، مرزا جلال صاحب موجود تھے، شفیق جلال صاحب موجود تھے، یوسف نظیم صاحب، باقی پارٹی کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کا بھی نمائندہ تھا. پی ٹی آئی کا بھی نمائندہ تھا. مولانا سید یوسف صاحب نے ویڈیو لنک پہ وہاں پہ خطاب کیا تھا، اور اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ تھے. گزارش ہے کہ اس میں اب نے بہت ساری اور پارٹیز کانفرنس کی ہیں پارٹیز. ایک میں نہیں تھا جب میں اس وقت امریکہ میں تھا، جب پرائم منسٹر انڈیا کے نے یہاں پہ آر پارٹیز کانفرنس کی. ہماری پارٹی کی نمائندگی سے موجود تھی اور ہم نے پورے طریقے سے اس پہ اس کی تائید کی. اس کے بعد پھر ایک ڈار صاحب نے کی، ان کے ادب آدمی امریکہ میں تھے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں کی، جس میں اے پی آئی سی سمیت سارے لوگ موجود تھے. اور پھر ایک کی واپسی پر ایک پھر اے پی سی ہوئی کشمیر ہاؤس میں. اس کے بعد پھر کرونا میں نے ایک اے پی سی کی پیپلز پارٹی کی طرف سے کی. ایک بات بڑی متفقہ طور پہ مجھے سمجھ آتی کہ ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے کبھی بیک گراؤنڈ میں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے سارے پولیٹیکل ورکرز ہیں اور یہ سارے سیاست کو سمجھتے ہیں، کشمیر کے تاریخ جغرافیہ کو سمجھتے ہیں. آپ یہ بتا رہے تھے کہ 47 میں کیا ہوا، 59 میں کیا ہوا، 57 میں کیا ہوا. بات یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان آزاد جموں کشمیر کے رہے. ایک منسٹر صاحب ہیں ان کے فاروق جاوید صاحب، انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کبھی آزاد کشمیر کے حصہ نہیں رہا. مجھے افسوس ہو ان کی اسٹیٹمنٹ پہ. ہم نے کب کہا کہ آزاد کشمیر کے حصہ رہا گلگت بلتستان؟ It has never been part of آزاد جموں کشمیر. It's a part of whole state of Jammu and Kashmir, like AJK is part of Jammu state of Kashmir. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے حصہ. سو میرا نقطہ نظر کے پڑھا میں مطلب جڑی سے نہیں کرنا چاہتا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک اے جے کے یو این سی پی، میں نے عارف کمال صاحب کے بڑی خوبصورت بات کی، بڑے مصر بات کی، بڑی کمال کی بات ہے. ہمیں یو این سی آئی پی سے ہٹ کے کبھی کو بات نہیں کرنی چاہیے. جس دن ہم یو این سی پہ ہٹے تو ہمارا موقع نہ جی بی پہ رہے گا، نہ مقبوضہ جموں کشمیر پہ، نہ آزاد پہ رہے گا. ہمیں اس پہ قائم کرنا چاہیے، اسی کے فریم ورک کے تحت ہمیں بات کریں. اب یو این سی پی جیسے یوسف صاحب نے کہا کہ 122 126 97 بہت سارے ریزولوشن ہیں. اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی ڈیموگرافک کے کسی بھی طریقے سے انڈیا کا جو 5 اگست کا جو ایکشن ہے، کیا ہم اسے ایکسیپٹ کر دیتے ہیں؟ کیا وہ یونائٹڈ نیشن کے خلاف ہے یا اس کے وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ وائلیشن ہے تو پھر 122 126 اور 97 یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی تبدیلی جو ریاست میں کسی بھی طریقے لا جائے گی وہ مغیر ہوگی کس کے یو این سی کی ریزولوشن سے. جب وہ مغیر ہوگی تو اس پہ اطلاق نہیں ہوگا. دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا امریکہ ہو یا چائنا ہو یا رشیا ہو، اس میں کوئی بھی تبدیلی لائے گا دیٹ دی وائلیشن آف یو این سی کی ریزولوشن. بنیادی بات. اور دوسری بات ہے کہ اے جے کے اور جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اور جو جی بی ہے، یہ سارے لوکل اتھارٹی کے یو این سی پی کے اس کے اجلاس دیکھتے ہیں، اس میں یہ آتے ہیں. اب لوکل اتھارٹی کو کیسے کوئی ڈیفائن کرتا ہے، لوکل اتھارٹی کو کیسے کوئی حکومت جو ہے پاکستان کے لیے اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتی ہے، اس کو کس طریقے سے پریکٹس کرتی ہے، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے. اس میں وہ کس حد تک ہمیں حقوق دے سکتے ہیں. بات آئینی حقوق کی نہیں ہے، بالکل کسی دوست نے بات، یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے.
بالکل ٹھیک بات ہے. اب کانسٹیٹیوشن پاکستان کا حصہ نہیں ہے جب تک کانسٹیٹیوشن پاکستان ہم آئیں گے ان کی بات نہیں کرتے. لیکن اگر فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر سکتے ہیں وہ فنڈامنٹل یونائٹڈ اسٹیٹس کے چارٹر کے اندر موجود ہے, وہ جو ہمیں یو این سی پی کے ریزولوشن کے تحت ہمیں دیے گئے. تو اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنی چاہیے, یو این سی پی کے بغیر ہٹ کے کوئی بھی بات جو کسی کو نہیں کرنی چاہیے. ایک بات جب مجھے عجیب سی لگتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی کہ جی بی کو آزاد کشمیر کی طرح کا طرز کا ایسا کو بنایا جائے, اسٹیٹس دیا جائے اور آزاد کشمیر کو زیادہ بااختیار بنایا جائے, سو اینڈ سو. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ جمہوریہ ہندوستان جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, اور اب بھول جاتا ہے کہ ہمارا جو صاحب رائے ہے جو میں رائے شماری کرتا ہوں اس کو بالکل بھول جاتے ہیں بیکاز نہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ نہ وہاں پہ روک سکی ہیومن رائٹس کے وائلیشنس کو, اور نہ کشمیری کو ان کی آزادی دلا سکی. ہمیں جب یہ بات کہتے ہیں میرے متعلق کہ میں آئی میری رہا آپ اس کو بہتر جج کر سکتے ہیں, جب یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ کیسا اور یہاں پر یہ کیسا, میں کہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو چاہے جی بی بھی ایسا ہے یہاں پہ جہاں پر بھی ان کو ان کے بنیادی حق ضروری ہے. جب یہ کہتا ہے کہ فلاں ایریے کو فلاں حقوق ملنے چاہیے, اس لیے کہ ہم نے وی آر ایکسیپٹیڈ کہ ہم کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے. ہم نے یہ تسلیم کر لیا ذہنی طور پہ کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو نہیں آزاد کر سکتے, تب ہم یہ حقوق مانگ رہے ہیں. ہم نے تو بنیادی جو بات ہے ہماری ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی ہے, یہ ایشو نہیں ہے ہمارا. ہم سے حکومت لیتا ہے لے جائے, آج لیتا ہے کل لیتا ہے آج لے جائے, ہمیں اس پہ کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہمیں اقتدار سے کوئی غرض نہیں, کسی کو ہوگی مجھے کم از کم کوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں. ہم میرے دوستوں کی بات کہتا ہوں, سر دوست کی بات کہتا ہوں, آپ آزادی کی بات کریں. ہمارا جو بنیاد ہم نے آج بھی جو میسج دینا ہے وہ کشمیر کی آزادی کی بات ہے. پاکستان کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیوں یہ بات کر رہی ہے کہ ہم گلگت اور بلتستان کو اپنا صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ باقی کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, وہ چھوڑ دیں گے, باقی کشمیر کو چھوڑ دیں گے کہ باقی کشمیر کا ایسا نہ بنے. آپ کیوں چھوٹے سے ٹکڑے پہ اتفاق کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو زمین سے محبت ہے, یہاں کے لوگوں سے محبت نہیں ہے, تو پھر آپ پورے کشمیر کو آپ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیوں تقسیم کریں؟ آپ پورے کشمیر کی آزادی کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہے. لیکن اگر آپ کمپرومائز کر دیں گے, آج صوبے بنانے آج ایک علاقوں کا آپ سے ضبط کر رہے ہیں, کل دوسرے علاقے پر ضبط کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کشمیر کبھی نہیں دے گا ہندوستان. یہ میں آپ کو آنسٹی بتا رہا ہوں. لہٰذا آج کے بعد ہمارے نظر کوئی ہماری خود مختاری یا کوئی کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے, نہ انٹرنل نہ ایکسٹرنل. ہمیں کشمیر کی آزادی سے کم کسی بات میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. دس از مائی پوائنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کل گنڈا پور صاحب گئے, مجھے افسوس سے بات کرنا پڑتی ہے, سوری سے ہم پاکستان کسی وزیر کی بات نہیں کرنا چاہتے, اس سے انڈیا کا بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے اندر ایسا ٹول آ جائے جس سے وہ ایکسپلائٹ. پاکستان کے وزراء کی یہ حالت ہے کہ ان کا وزیر جو ہے وہ پلوامہ کا جو وہ جو مسئلہ ہے وہ اپنے ذمہ لے کے رہا ہے. ہندوستان کے کل مودی نے اس کے بارے میں بات کی, وہ بات کرتا ہے. ہمیں تو پاکستان کی جان سے زیادہ ہے چیز. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایسے وزیر جن کو کشمیر کا جغرافی کا پتہ نہیں ہے, جن کو گلگت اور بلتستان کا پتہ نہیں ہے, جن کو کشمیر کے ایشو کے بیسک کا پتہ نہیں ہے, وہ وہاں پہ جا کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور آج پاکستان یہ تو پہلے بھی کہتا ہے کشمیر کو تقسیم کر دیں. مجھے یاد ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اندر جا کے فیصلہ دیا کہ ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کر دے گا. سو وہ ہے رجسٹرس, یہ ایسی کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی بتانے والی بات نہیں کی. ہمیں اس پہ اور اس کا اعلان ہے. میں آج دو تین چیزیں ایک تو میں یہ بات چاہوں گا کہ پاکستان کا جو موقف ہے, جو دیکھا انہوں نے کشمیر کے اس تناظر کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو صوبہ بنایا کہ مجھے سمجھا وہ کون سا صوبہ ہے. ایک تو انہوں نے کمال بات یہ کی, فاروق صاحب کی میٹنگ میں مجھے بھی بتایا, وہاں پہ وزیر خارجہ صاحب انہوں نے کہا ہمیں پولیٹیکل میپ جو ہے آزاد کشمیر کے نام کا. میں نے کہا کہ پولیٹیکل میپ اور نان پولیٹیکل میپ کی بات تو میں نے نہیں سنی.
پولیٹیکل میپ ہوتا ہے جو پولیٹیکل نہیں ہوتا، نان پولیٹیکل نہیں ہوتا. تو عجیب سی بات ہے. پھر یہ کیا پولیٹیکل میپ جو انڈیا نے بھی پولیٹیکل میپ دیا، اس سے کشمیر سارے کو آزاد کشمیر سمیت جی بی سمیت اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا، اور پاکستان میں بھی یہی بات. It's mean that's a territorial dispute, not an issue of جموں کشمیر. تو یہ باتیں ایسے کرنے سے کشمیر کا کو مسلسل نقصان پہنچا ہے. اور پاکستان کا ایک بڑا بنیادی موقف، اس کا مجھے کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کا بندہ کوئی ہے جو ذات خارجہ جواب دے دیتا ہے کہ جو آپ کا موقف 47 48 جو سر ظفر اللہ خان نے جو پیش کیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جا کے، جس میں انہوں نے ڈیفائن کیا جیسے جموں کشمیر کو کے لحاظ سے جی بی اور آزاد کی سر شامل، جس میں جو میپ انہوں نے پیش کیا اس میں سارے میپ شامل تھا جو آج جی بی سب کے میں ہیں. اس کو ڈگے آج مجھے بتائیں کیسے جا کے جیسے اپنے لوگوں کو ڈیپینڈ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انڈیا کی جو پالیسی ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. کشمیر کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان کے اپنے مفاد کے لیے پاکستان نے اپنی سروس کے لیے بات اور پاکستان میں میں 2-3 بات اگر ہم نے ایک پہلے بھی فیصلہ کیا تھا، ہم نے سب میں آخر یہ بات ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کشمیر ایشو کو سمجھانے کے لیے ایک کانفرنس پہ کانفرنس کر رہے ہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش. سو آئی سجیسٹ کہ پرائم منسٹر آف انڈیا کے جو ہے وہ انوائٹ کرے آل دی ہیڈز آف دی پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان ان اسلام آباد، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کی میزبانی کریں اور وہاں پہ اپنا ہماری طرف سے کوئی بندہ تقریر نہیں کرے. آپ موقع پیش کریں، وہاں پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو پیش کریں. کم از کم یہ بات تو طے ہو جائے کہ وہ چاہتے کہ اب ہم یہاں پہ بیٹھے، ہم تو یہاں کیا لوگ بیٹھے ہوئے نا، ہم تو جیسے جموں کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے. ہمارا قضیہ کس سے زیادہ ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ؟ پاکستان کے ابھی پیدا ہو گیا پہلے نہیں. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا. وہ ہمیں قائل کر لگا سکتے ہیں. اب کشمیر پہ کوئی اس پہ زک نہیں پہنچتا، کشمیر جو ہم سب دیکھ پہنچتا ہے، پاکستان کے مطلب یو این سیکورٹی کونسل میں بھی اس کو نقصان پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیر نہیں کرنا چاہیے. ابھی انہوں نے اعلان کیا، اس اعلان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزولوشن کے لیے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے اس بیان کو جو جی بی کو سلو بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، ہم اس کو سختی سے مسترد کریں. اور ایک ترتیب ایک جو پولیٹیکل پارٹیز کی ایک کمیٹی کی تشکیل، یہ پہلے بھی آیا تھا کہ جس میں پرائم منسٹر آزاد کی ہوئی، جب افضل گروپ کی شہادت ہوئی ہمارا پرائم منسٹر وزیر صاحب نے تھے، سب پولیٹیکل پارٹی آزاد کے لیے پی ایس سی سے بھیجے اور تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی نے. تو آج بھی آپ ہمیں لیڈ کریں، آپ ہمیں لیڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں اور جا کے ان سے ملیں اور کشمیر ایشو پہ بات کریں. اور ایک ڈرافٹ پہلے سے تیار جس پہ سب کے سائن جا کے ہر پولیٹیکل پارٹی کو دیا جائے. اس وقت بھی فاروق صاحب کو یاد ہوگا کہ عمران خان واز دی اونلی پرسن جو میرا خیال آپ لوگوں کو نہیں ملا تھا، باقی سب لوگ جو ہے وہ یہاں پہ جا کے ملے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو باتیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. باقی میں اس میں کوئی لمبی چوڑی بات اور نہیں کرنا چاہتا. یہ جو سوشل کنٹریکٹ کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، یہ سوشل کنٹریکٹ جو ہے نا یہ تب کیا جاتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو علیحدہ ملک بن گئے. ابھی تو ہم نے اپنی آزادی حاصل کر لی اور آزادی حاصل کرنے کے بعد سوشل کنٹریکٹ کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ عارف کمال صاحب نے کریں یا آپ کسی دوست سے بات، جی پی کے دوست سے بات کی ہے. یہ سوشل کنٹریکٹ ہمارا ایک ہے، وہ یو این سی اے پی کے ریزولوشن ہے، اس کو ہمیں ری افرم کرنا چاہیے. بالکل یہ بات درست ہے کہ آپ نے یو این سی پی کی ریزولوشن کو بالکل اور جو ہے اس کو ری افرم کرنا چاہیے. اور ایک بات کہ کوئی بھی علاقے کی چاہے وہ سب دیکھیں جو مقبوضہ جموں کشمیر کی کٹ پتلی اسمبلی تھی، اس نے بھی تو ریزولوشن پاس کیا تھا ہندوستان کے علاقے کے حق میں، نہیں کیا تھا. کیا آپ ان سے تسلیم کرتے ہیں؟ آج آزاد میں کہ ایک پاپولر اسمبلی کو بیٹھ کے بات کر آپ تسلیم کریں گے اس کو؟ یا جی بی میں ایسا شخص کو لے جائے جیسے آپ نے کہا جی کہ پیسہ لوگوں کو وہاں پہ لا کے وہاں بٹھا دیا جاتا ہے، تو ہم ایسا کریں گے؟ نہیں سر. دو وجوہات تھے، ایک تو ہمارے مقاصد کے خلاف ہے، دوسرا یو این سی اے پی ریزولوشن کے بغیر ہے یہ بات. اس لیے کوئی بھی ریجنل ریفرینڈم از ناٹ سرو ٹو دی پیپل آف جموں کشمیر.
یہ جو ہے کہ ڈویژن آف دی کشمیر کی بات. ہاں کشمیر کی پوری آزادی کے بعد آپ جی بی کو صوبہ بنا دیں، میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایچ اے کو صوبہ بنا دیں، میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کشمیر کے 10 صوبے بن جائے، میں کوئی اعتراض نہیں ہے. فکر ہونا چاہیے. لیکن ہمارے منزل پاکستان، آپ پاکستان کا نام چاہتے ہیں. اگر پاکستان کے جو جیسے ریزولوشن میں کہ ہمارے لوگ جو وہاں پہ پاکستان کے جھنڈوں میں دفن ہو رہے ہیں گزر جموں کشمیر کے اندر، تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے کشمیر کو نقصان پہنچے، پاکستان کے اپنے کاج کو نقصان پہنچتا ہے. تو میری یہ 2-3 چیزیں سر. ایک تو پرائم منسٹر نے کہ ایک کمیٹی بنائے، اس کمیٹی میں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں بندے مناسب سے رکھیں، کوئی لمبی چوڑی زیادہ 20-25 بندوں کی کمیٹی نہ ہو اس میں. اور دوسری بات یہ جو تمام پولیٹیکل پارٹی پاکستان سے ملے، اور دوسری جو ہے کہ فوری طور پر ملاقات کے بعد ایک اور پارٹیز کانفرنس جو ہے اسلام آباد میں، جس سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہمارے لوگ بھی وہ نیچے بیٹھ جائیں گے، آپ پاکستان پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اب ایک ڈائلاگ کریں، ان کو اپنا کیس کیا. بہت شکریہ. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب رجاوت صاحب کا.